بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام وقت کی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے پروگرام میں جو میرا ساتھ دے رہے ہیں وہ پاکستان کے ممتاز قانون دان، اور میں سمجھتا ہوں قانون کی جو توضیحات ہے، قانون کی جو تشریحات ہیں وہ کرنے میں ماشاءاللہ بہت مہارت رکھتے ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، ماہر تعلقات عامہ بھی ہیں، اور ان کے جو تجزیے ہوتے ہیں وہ بڑے مستقل اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ممتاز صاحب، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو اب ٹی وی پہ چل رہا ہے، ایک 4 5 لوگ بیٹھ کر، وہ ماہرین قانون بنے ہوئے ہیں، ایک وکیل ہوتے ہیں اس میں، ایک جو ہیں وہ 3 4 صحافی ہیں، وہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ کیا عدالتوں کے فیصلوں پہ اس طرح سے تبصرے ہوتے ہیں؟ عابد کمالوی صاحب، بہت شکریہ۔ آپ کا ٹی وی نے یہ خصوصی پروگرام اپنے ناظرین کے لیے آج تیار کیا ہے، اور خصوصی عدالت نے سابق صدر اور ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے، اس کے بارے میں تجزیوں کا ایک جمعہ بازار ہمارے چینلز پر موجود ہے، اور میں بغور دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے ہمارے ساتھی صحافی، سینئر صحافی حضرات بڑے بھرپور طریقے سے اس پر اپنی زور آزمائی فرما رہے ہیں۔ یہ ایک خالصتاً قانونی مسئلہ ہے، اور اس کے سیاسی اور معاشرتی پہلو اپنی جگہ موجود ہیں، مگر یہ ایک صحافتی مسئلہ بہرحال نہیں ہے، اور ہمارے جو صحافی حضرات بڑے لیڈنگ ہمارے چینلز اس پر تبصرے فرما رہے ہیں۔ سنٹریسٹی دینے کے لیے ایک آدھ کسی سینئر وکیل کو بھی انہوں نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، مگر زور ہمارے صحافی حضرات اس پر لگا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو عدالت نے کیا ہے اور اس پر جو تنقید بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہے، تو مجھے اس پر افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان ایک ملک جس میں ہم 22 کروڑ عوام رہتے ہیں، اور وہ 22 کروڑ عوام اس ملک کو چلانے کے لیے ایک قانون بناتے ہیں، ایک ضابطہ بناتے ہیں۔ لہٰذا یہاں بحث جو آج کے فیصلے سے جو پیدا ہوئی ہے، وہ بحث یہ ہے کہ جو آئین 3 نومبر 2007 میں جس کو 2 لفظ ہم یوز کرتے ہیں کہ اس آئین کی خلاف ورزی کر کے ایک ہائی ٹریزن، جو کہ ایک الگ سے ایکٹ ہے 1973 کا، کہ جو آئین کو پامال کرے گا اس کو پامال کرنے والے کے خلاف ایک بغاوت کا مقدمہ ہوگا، اور اس بغاوت کے مقدمے کی جو سزا دی گئی ہے وہ سزائے موت ہے۔ دوسرا، ہمارے جو ماہرین اس کے بارے میں اصطلاح یوز کر رہے ہیں وہ سبورژن آف کانسٹیٹیوشن۔ دونوں باتیں اپنی جگہ ہیں۔ آج آپ دیکھیے پوری قوم کے سامنے جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ سزا غلط ہے یا صحیح ہے، تو پوری قوم کے سامنے کوئی یہ نہیں بتا رہا کیا یہ عمل 2007 کا جو عمل تھا کیا وہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کیا آئین کو پامال کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا، کیا آئین کو روندا گیا تھا یا نہیں گیا تھا۔ اس بات پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس پر دیکھیے، یہ ایک قانونی مسئلہ ہے، اس میں جو بتایا گیا ہے کہ فیصلے میں قانونی حکم ہیں۔ میں بھی ایک لاء کا طالب علم ہونے کے ناطے سے سمجھتا ہوں کہ کچھ قانونی حکم اس میں پائے جا سکتے ہیں، پائے گئے ہیں، مگر یہ کہنا کہ ڈیفینڈنٹ کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا۔ اب دیکھیے یہ مقدمہ 6 سال چلا ہے، اور 125 سے زائد اس کی سماعتیں ہوئی ہیں، اور عدالت نے، خصوصی عدالت نے جو کہ سپریم کورٹ کے حکم پر تشکیل دی گئی تھی، عدالت نے ڈیفینڈنٹ کو بڑا موقع آبویسلی اس میں دیا، اور آخر کار اس کو مفرور قرار دیا گیا۔ خان صاحب، میں آپ کی بات کو ذرا آگے بڑھا دوں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب کا
ایک سٹیٹمنٹ مجھے یاد آ رہا ہے اس کیس کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ مشرف آئیں، ہم ان کو مکمل تحفظ کا یقین دلاتے ہیں، ان کے لیے رہائش بھی دیں گے، ان کو تمام سہولیات جو ہے نا عدالت میں آنے کی جانے کی، ان کی جان کی مال کی حفاظت کی ہم پوری گارنٹی دیتے ہیں. اس کے باوجود وہ بھی نہیں آئے. آپ دیکھیے یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے. عدالت نے جب اس مقدمے کے ڈیفینڈنٹ کو مفرور قرار دیا اور ساتھ ہی انٹرپول سے رابطہ کیا ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا، کیا ڈیفینڈنٹ تک یا اس کے وکلاء کی ٹیم تک اطلاعات موجود نہیں تھی کہ عدالت کا منشا کیا ہے؟ عدالت انہیں اس عمل کا، اس مقدمے کا فریق بنا کر ان کو صفائی کا موقع دینا چاہتی ہے. تو آج یہ ایک پورٹریٹ کرنا کہ عدالت نے جلدی میں فیصلہ کیا ہے یا اس میں قانونی سکم موجود ہیں، مگر ڈیفینڈنٹ کی نیت، اس کی نیت کا کوئی احاطہ نہیں کرتا ہے کہ کیا ڈیفینڈنٹ کی نیت تھی اس مقدمے کا حصہ بننے کی. اب ہم اس مقدمے کے جو مضمرات ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے. جو مقدمے کے فریق ہے حکومت، اس وقت کی حکومت اس مقدمے کی فریق تھی اور آج کی حکومت بظاہر اس مقدمے کی فریق نظر نہیں آتی ہے، مگر اس مقدمے کے فریق یا اس مقدمے کے جو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں وہ اعلیٰ اور فورم موجود ہیں جس میں جا کر اس اپنا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یا پروسیکیوشن اور زور لگا سکتی ہے. کیونکہ اس میں جہاں تک ریکارڈ کی بات ہے کہ 5 مختلف الزامات ہیں جس کا ڈیفینڈنٹ نے جواب دینا ہے اور ہر الزام کی الگ سے سزا ہے. بجائے ہم زور لگائیں ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اور ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں جس طریقے سے دیکھیں نا خان صاحب، اپنا جناب آصف غفور صاحب کا بھی اس میں کل سٹیٹمنٹ ہم دیکھ رہے تھے، ان کا بھی آ گیا ہے، اور اس میں چیف جسٹس صاحب نے بھی تبصرہ فرمایا ہے. ایک روحانی پیشوا ہیں، فنکشنل لیگ کے سربراہ ہیں پیر پگاڑا صاحب، ان کا تبصرہ بھی آ گیا اور سیاسی شخصیات کے تبصرے آ رہے ہیں. تو یہ جو کیس کے بارے میں یہ جو تجزیے ہو رہے ہیں، کیا یہ آئین پاکستان ان کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے پہ اور وہ کہے کہ جی یہ فیصلہ نہیں، ان کی یہ خدمات ہیں، ان کی یہ خدمات ہیں، ان کی یہ خدمات ہیں؟ دیکھیں، ایک بھی نیگیٹو پہلو اگر میری خدمات بالفرض اس ملک کے لیے بہت زیادہ، لیکن ایک چھوٹا سا میرے ایکٹ کی وجہ سے میں اپنے اختیارات کا استعمال زیادہ کر لوں اور ماورائے عدالت یا ماورائے قانون و آئین میں کوئی کام کروں، تو یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ پاکستان کی بقا، پاکستان کے استحکام، جمہوریت کی بقا اور جمہوریت کو مستحکم بنانے کی یہ کوششیں ہیں، یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیے انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. آج جو ہم سب بات کر رہے ہیں، ادارے ایک دوسرے کے خلاف جو بات کر رہے ہیں، اور کچھ ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خدمات زیادہ ہیں، کچھ ادارے یہ کہتے ہیں ہماری خدمات زیادہ ہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری اصل جس کے ہم دعوے دار ہیں کہ خدمت ہم کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے ہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں. کیا اس پاکستان کی یہ حقیقی خدمت ہے کہ اس کا جو نظام چلانے والا جو قانون ہے، جو آئین ہے، اس کی پامالی کا مسئلہ ہے، اور ہم کس طریقے سے اس مقدمے کو پیش کر رہے ہیں کہ آئین کی حیثیت کو یہاں پر ہم ثانوی حیثیت سے لے رہے ہیں کہ جو آئین جو ایک بنیادی بات ہے، جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس ملک کو چلانے کے لیے، کیا ہم نہیں سمجھتے کہ آج سب لوگ یہ تجزیہ کریں؟ نہیں، اس آئین کو پامال کرنے والے یا اس کی پامالی کا حصہ یا معاون بننے والے وہ واقعی سزا کے حقدار ہیں. ممتاز صاحب، کیا اس کیس میں اس سے پہلے نواز شریف کے کیسز میں بھی جب عدالتوں نے ان کو سزائیں دیں تو ایک ریئیکشن آیا، انہوں نے جلسے کیے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر اور عدالتوں کے اور جلسوں کے اندر کہا کہ عوام نے فیصلہ دے دیا، یہ ہوتا رہا. تو کیا فیصلے کی جگہ جو ہے یہ جلسے ہیں یا کوئی اور ادارہ ہے؟ کہ ایک پارلیمنٹ بھی ہے، ایک منتخب جو ہے وہ ادارہ بھی ہے، وہ کہاں کھڑا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، مہذب معاشروں میں ایون ہمارے دین نے بھی یہ بات بتائی ہے، جہاں ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو ایک تھرڈ فورم ہے جو اس ڈسپیوٹ کا فیصلہ کرتا ہے فریقین کی باتیں سن کر. تو آج کے جدید جمہوری نظام میں
عدالتیں وہ تھرڈ فورم ہوتی ہیں جو ڈسپیوٹس کا فیصلہ کرتی ہیں. جی. عوام کا فیصلہ اپنی حکومت کو منتخب کر کے وہ فیصلہ نظر آتا ہے کہ عوام نے اپنی حکومت کو ووٹ نے اپنی حکومت کو منتخب کیا اور وہ حکومت ادارے بناتی ہے. وہی حکومت وہی پارلیمنٹ ادارے بناتی ہے. اسی پارلیمنٹ کے فیصلوں میں یہ ہماری عدالتوں کا نظام ہمارے سامنے آیا ہے. قانون کو تبدیل کر سکتی ہے, نیا قانون لا سکتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ عوام براہ راست ہر بات کا فیصلہ کرنا شروع کر دے تو اس طرح نظام کیسے چلے گا. تو آج کا جو یہ فیصلہ ہے یہ عدلیہ پر آپ تنقید نہیں کر سکتے, آپ فیصلوں پر تنقید کر سکتے ہیں اور اس فیصلے کے خلاف اپنی حفاظت کے لیے اپنے حق میں دلائل دینے کے لیے دوسرے فورم پر جا سکتے ہیں. مگر اس طرح کہنا کہ کسی نے اتنی خدمات سر انجام دی ہیں اور اس خدمات سر انجام دینے کے بعد اس کو کیا پارلیمنٹ نے یا قانون نے حق دے دیا ہے کہ وہ آئین کو سپرداز کرے, تو یہ ایسا سمجھنا بالکل صحیح نہیں ہے. ناظرین, پاکستان مضبوط ہوگا تو ادارے مضبوط ہوں گے. پاکستان کس طرح مضبوط ہوگا کہ ہم چاہے کسان ہیں, چاہے ہم لکھاری ہیں, چاہے ہم صحافی ہیں, چاہے ہم جج ہیں, چاہے ہم نیب میں بیٹھے ہیں, چاہے ہم قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, چاہے ہم فوج ہیں, جب تک ہماری سوچ اپنے ذاتی معاملات کو ہم مؤخر کر کے پاکستان کو مقدم نہیں رکھیں گے, پاکستان کو ہم اولیت نہیں دیں گے, آئین کو اور قانون کی بالادستی کو اس کا ہم احساس نہیں کریں گے, اس وقت تک نہ تو ادارے مضبوط ہو سکتے ہیں, نہ ہماری معیشت اور ہماری جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں آج بہت عمدہ پیغام دیا ہے ممتاز صاحب نے اپنے اس پورے تجزیے میں. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے بارے میں اپنے خیالات اور اپنے جو ہیں ہمارے آپ اپنے رائے جو ہے وہ ضرور دیں گے, تاکہ ہم آئندہ آپ کی رائے اور مشوروں کی روشنی میں اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں. بہت بہت شکریہ.